ہاں نبی میں جاننا پہلا بار وقت وہ ہے جس حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی دے پیر کٹے گا. وہ بعد وقت بندہ جس حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھنی دے پیر کٹے گا. میرے نبی نے فرمایا علی کہ پوری کائنات دے وچ دوجا بعد وقت بندہ کیڑا ہے؟ عرض کی حضور واللہ ورسولہ عالم. اس گل نو اللہ کے دا رسول بہتر جاننا ہے. میرے پاک نبی دی اکھاں چوں ہنجو آئے. آپ نے فرمایا علی دوجا بعد وقت وہ ہے جس تیرے اوپر تلوار چلانی تے تینوں شہید کرنا. پوری کائنات کے دو بعد وقت ترین بندے ہیں. اجے میرے نبی اس دنیا کو پردہ نہیں فرمایا. میرا نبی علی کی شہادت کی خبر دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجے ابو بکر صدیق کا دور نہیں آیا. میرا نبی پہلے شہادت کی خبر دے رہا ہے. اجے عمر بن خطاب کا دور حکومت نہیں آیا. میرا نبی علی کی شہادت کی خبر دے رہا ہے. ایمانداری کا رسول اجے حضرت عثمان ذوالنورین کا دور خلافت نہیں آیا. میرا نبی علی کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اجے علی پاک کی دور خلافت کی آواز کی ابتدا نہیں ہوئی. میرا نبی اس وقت بھی علی کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. ایمانداری کا جڑا نبی 50 سال پہلے ظالم دے ظلم کی خبر دے سکتا ہے. جڑا نبی 50 سال پہلے ظالم دے ظلم کو بے خبر نہیں، ظالم دے ظلم کو بے خبر نہیں، وہ اپنے مستانے میں درود و سلام کی بھی بے خبر ہو سکتا ہے. اور توجہ نہ سنو، فرمایا اے علی بد وقت بندہ ہے جڑا تیرے سر پہ تلوار چلاوے گا، تینوں شہید کرے گا. معلوم ہے میرے نبی کے دور میں کتنے صحابہ انہوں نے پتا علی عام موت نہیں مرنی، علی شہادت کی موت مرنی. اور ایک بندے کو واقعیت نہیں، ایک بندہ خبر نہیں، سارے نبی کے صحابہ جانتے ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک نے علی پاک کی طبیعت خراب ہو گئی. میرا دل کریا علی کا حال نہ پوچھنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیمار کا حال پوچھنا، تیمارداری کرنا، انہوں نے کہا کہ حالت ذات کا خیال رکھنا کہ آقا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی سنت. حضرت انس بیان کرتے ہیں میں چلتا چلتا علی پاک دے بیڑے گیا. کیڑا سونا بیڑا اسی جتے جبریل چلیاں چلائیں گے. سبحان اللہ. کیڑا سونا بیڑا جتے جبریل علیہ السلام کی چلیاں چلائیں گے. آج بھی کوئی بندہ اگر مکہ المکرمہ جاوے، آج بھی بندہ مدینہ شریف جاوے، یقین جانو جڑا آنکھ والا بندہ ہے اور آج بھی اہل بیت کی خوشبو نظر آتی ہے. توجہ سننا، حضرت انس بیان کرتے میں علی پاک کے گھر گیا. میں انہاں دا حال پوچھن گیا جہاں میں ویکھیا نا تے میرے تو پہلے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر بھی علی دا حال پوچھن آئے ہوئے. سبحان اللہ. یعنی صحابہ حال پوچھن میں جلدی کرتے ہیں، دیر نہ کریں گے. چلے حضرت ابو بکر تے عمر کو ویکھیا، سلام پیش کیتا، علی پاک دا حال پوچھیا. تھوڑی جی دیر گزری ایک جملے تو سبحان اللہ ضرور بنتی ہے، نہ کہہ رہا تمہاری مرضی. تھوڑی جی دیر گزری ہے، پہلے تا حضرت ابو بکر حال پوچھن آیا، حضرت عمر حال پوچھن آیا، حضرت انس حال پوچھن آیا. تھوڑی جی دیر گزری ہے، دروازے میں دستک ہوئی، رب دا حبیب حال پوچھن آیا. سبحان اللہ. آمنہ دلال آ گئے، نور یتیم آ گئے. جلے آمنہ دلال آئے، صحابہ کرام نے اٹھ کے استقبال کیتا، جگہ خالی کی تھی. میرے کریم نبی تشریف فرما ہے. بڑی توجہ نہ سن رہے ہیں. حضرت انس بیان کرتے ہیں گفتگو کے بعد میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اسے خراب ہے تے میں ڈر لگا بیٹھا. تھوڑا جا اشارہ سمجھے، علی پاک کی صحت خراب ہے میں ڈر لگا بیٹھا. یعنی اشارہ صحابی دا ہے جی میں انہاں دی صحت خراب ہوئی میں لگتا ہے وفات پا جاسے، یہ فوت ہو جاسے، انتقال کر جاسے.
صحابی رسول انس بن مالک نے عرض کیا حضور علی کی صحت خراب ہے، میں ڈر لگا بیٹھا ہے، میرے قریب نبی مسکرائے، آپ نے فرمایا اس مرض علی کو کچھ نہیں اپنا، علی اس مرض سے نہیں اللہ کے دربار میں جانا، علی کا شہادت بدل جانا۔ معلوم ہوتا ہے میرے نبی نے ساری کائنات کو دسے ہے، میں زندگی تو بھی باخبر ہاں، میں موت تو بھی باخبر ہاں، میں ہر گھڑی ہر لمحے باخبر ہاں، میں خون کے قطرے تو باخبر ہاں، ظالم کے ظلم تو باخبر ہاں، کوئی مظلوم ہے اس تو باخبر ہاں، ایمانداری کا دس کے لانتی شکی القلب اگر علی پاک نے سر اقدس تے تلوار چلاوے، میرا نبی ظالم دے ظلم دے عمل کو بے خبر نہیں، ظالم دے ظلم کرنے والے عمل کو بے خبر نہیں، ظالم کوئی کم کرے تے میرا نبی بے خبر نہیں، تے یہ وہ دے دیوانے درود پڑھنے اسے نور کی پھر بے خبر ہے۔ مجمع بکھر گیا، آمنہ دلال اپنے گھر دے اندر، حضرت انس اپنے گھر دے اندر، حضرت ابوبکر عمر اپنے گھر دے اندر، حضرت عبداللہ اسود عبدو علی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نے حضرت علی پاک تم سخت بیمار ہو، معلوم ہوتا ہے بیمار ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، جڑا بندہ بیمار نہ ہوئے اے نہ کہ میں شکر ہے میرے مولا میں بیمار نہیں ہویا، بلکہ وہ سمجھ جاوے ایک بخشش دا سبب میرے کو جدا ہو گیا ہے، کیونکہ رب جے کسی کو بیمار کرتا ہے نا اصل کچھ مقصد یہ ہوتا ہے میں اس بندے کی بخشش کر دے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ اسود عبدو علی آپ بیان کرتے ہیں کہ علی پاک کی صحت بڑی خراب ہو، آپ بہت سخت بیمار ہے، میں علی پاک کے قریب بیٹھا، میں علی پاک کو عرض کیتا ہے علی ناراض نہ ہو تو میں گل کراں، جی ضرور بیان کرو۔ حضرت علی نے پوچھن تے عبداللہ اسود عبدو علی بیان کرتا ہے کہ علی پاک میں تھوڑی صحت تے جان کا خطرہ لگ گیا ہے، میں یہ لگتا ہے ہم تسی فوت ہو جانا ہے، چلے یہ گل کی تھی نا حضرت علی ٹیک دے کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا تینوں ڈرن دی لوڑ نہیں، اسی اس مرض نال نہیں جانا، اسی تے شہادت دی موت جانا۔ مطلب علی پاک نے اشارہ کیتا ہے یہ مرض جیڑی سخت ہے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، جب یار آتے ہیں تو شہادت کی موت مرنا ہے، اس موت کے بگاڑنا ہے۔ علی پاک کو خبر ہے کہ میں شہادت کی موت جانا ہے، امام حسن کے حسین باخبر ہیں کہ آپ شہادت کی موت جانا ہے، سارے صحابہ اس گل کو باخبر ہیں، اور نظارہ کیا ہے جامع مسجد کوفہ ہے، میں ایک دو گلاں تھوڑی نمیاں کرنا چاہنا کہ سبحان اللہ نویں انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے قریب نبی نے چچا جاد بھائی علی پاک نے نماز فجر ادا کی، دونوں سیڈا تے سلام پھیر، سلام پھیر کے نہ آپ نے پچھو ویکھیا ایک بندہ بیٹھا ہے جے دا نام عبد الرحمن باپے دا نام ملجم۔ حضرت علی پاک کو دے چہرے نو ویکھدے رہے، وہ بڑا حیران بھئی علی پاک بار بار میں ویکھی جا رہے، نمازیت بھئی علی پاک اس بندے نو ویکھی جا رہے، میرے علی پاک نے اچانک خاموشی کا تالا توڑیا، وہ دی طرف مخاطب ہو کہ شہادت دی انگلی کیتی، آپ نے فرمایا انتا قاتلی، وہ جڑی شہادت دی خبرہ آمنہ دلال دیتا رہے نا میں یوں قتل کرن والا کوئی اور نہیں، عبد الرحمن تو ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ہو سکتا ہے پتہ ہو گئے فلانے تے میں موت آونی، یہ ہو سکتا ہے فلانی جگہ تے میں موت آونی، یہ ہو سکتا ہے جلے میں موت آونی فلانا بندہ میرے کول ہوئے، یہ ہو سکتا ہے فلانی جگہ تے نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ جے چاہے وہ اتنا علم عطا کرتا ہے ایک سیکنڈ تو بھی واقف ہوتا ہے، ایک گھڑی تو بھی واقف ہوتا ہے۔ اچھا ہن جے علی پاک نے اشارہ کیتا انت قاتلی، تو میرا قاتل، ساری مسجد قرآن مچ گیا بھئی اے عبد الرحمن 5 ٹائم دا نمازی تے نمازی بھی عام نہیں، علی پاک دی ابتدا نماز پڑھن والا، علی پاک دا مقتدی تے علی پاک دے مصلی دے پیچھے کھڑا ہونے والا، او علی پہ فرمانے انت قاتلی، جنہیں سنے نا پوری مسجد میرا نام علی بھی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، گھر گیا، اس ایک تلوار چاہی، تلوار چاہ کے علی پاک کی جھولی ایک رکھی، علی بیان فرماتے کہ یہ تلوار کیوں رکھی ہے، اس آگے اس من
عروس دیارے تو پہلے کہ میں کوارو قتل کراں میں کون شہید کراں ارے نہ تلوار نے میرا انہیں شیر چلا اے تلوار نے میرا انہیں شیر چلاؤ ابو علی پاک دی کمال ظرفی ویکھو علی پاک کی بصیرت ویکھو علی پاک کا لاجواب تاریخ جواب ویکھو آپ نے فرمایا بے شک تو میں قتل کرنا ہے لیکن میں تے ہن کیوں مارا نہیں تو میں آخری ہو جنہیں تسی میں آخری نہیں تے میں ہنے کیویں حملہ کر دیواں ہن علی دی زبان چ نکل گیا پہ تو میرا قاتل ہے تو بس تو ہی قاتل ہے اور جیڑا اے تا علی آئی نا نبی تو نبی رہ گئے کہ علی کا کوئی نوکر ہوئے زبان کو جملہ نکل جائے لو اقسم علی اللہ لا برا جیلے کوئی اللہ کا نیک بندہ رب دی ذات تے قسم چچاوے او تا علی علی دے نوکراں دی رب قسم نہیں پڑھدا سبحان اللہ اللہ اکبر علی پاک کا دور ہے کچھ بندے رل گئے کیونکہ ہر دور دے وچ منن والے نہیں ہوندے کچھ نہ کوئی نہ منن والے ہوندے علی پاک دے دور وچ بندے رلے ہونا کہ آج علی پاک نوں جھوٹا کرنا ہے الیاذ باللہ کسے سوال سوچا اس آکے یہ تو بالکل نہ جواب دے چھوڑی کسے گلاں سوچیاں المختصر نہ کہ یہ کرنے ہیں آج اسلام دا ہی مذاق اڑاونا ہے صاحب اسلام دا ہی علی پاک دا ہی مذاق اڑاونا ہے کیویں انہاں کے یہ کرنے ایک بندہ چار پائی منجی تے سہ جائے تو کپڑا چپائنے تے سارے رونا جوڑ پونے تے آنے علی دا جنازہ پڑا انہاں کیڑا پتہ انہاں آمنا انہاں جنازہ چپڑاونا جیلے جنازہ پڑھی ویسی اسی تاڑی چبرسا ایسی اکسا لے لے اسے جس بندے یہ بھی نہیں پتا کہ سامنے زندہ ہے یا موت زندہ یا مردہ ہے کہ وہ ساڑی کیویں دسنا ہے دور دی خبر دے بارے جیلے انہاں نے مشورہ کیتا ایک بندہ ہوں کیڑا بھئی سمے جیڑا سارے نال چوف چلا وہ بندہ ہم تے سہ گیا تو سارے رہنن جڑ پے رونے لگ پے علی پاک کو لائے انہاں کہ جی بندہ ساڑا بہت ہو گیا جنازہ کراونا ہے آپ نے فرمایا پڑھاونا کے لے گئے تو ان سمجھ لگنی جلے جمعہ پڑھی میں پڑھاونا کے لے ان آخر کے پاس ہونے چلو جنازہ تیار ہے ہون وہ جنازہ لائے کہ کتنے مہینے وہ ہستے مہینے لائے بس آج مذاق چنگا ہو گیا آج بڑا مذاق ہو گیا لیکن علی بھی پتا جس تے میں چا پڑھیا جس تے میں چا پڑھیا وہ ٹھیکنا نہیں ہون نہ سامنے میت رکھی علی پاک نے 4 تکبیرہ نماز جنازہ ادا فرمائی علی پاک دی سنت ہے علی پاک آل رسول کا طریقہ ہے جیلے بھی جنازہ پڑھ دے علی پاک دی روایت میرے کو موجود ہے کنز العمال دے اندر حدیث ہے جیلے بھی جنازہ علی پڑھ دے 4 قدم ہیں اگر ٹوٹ دیا سبحان اللہ پھر آپ دعا بھی فرمائیں دیا مختصر کے کہ جلے جنازہ سامنے رکھیا 4 تکبیریں پڑھی گئی ہیں علی پاک تے گل دے وچ اس طریقے نال دوپٹہ ہو جاوے یا کوئی چادر ہوئے اینج رکھنا ایک یہودیاں دا طریقہ ہے توجہ دا طالب اینج رکھنا یہودیاں دا طریقہ ہے اور اس سے رومال نوں اینج کرنا اے مصطفیٰ دا طریقہ اور اگر دھول نہ ہوئے گرمی نہ ہوئے سردی نہ ہوئے توجہ دا طالبہ مسئلہ ذہن چاہیے گرمی نہ ہوئے سردی نہ ہوئے انہیں بندہ اینج کر کے اپنے منہ لپیٹی رکھے بغیر سردی گرمی کس وجہ تو اے یہودیاں دا طریقہ ہے توجہ نہ سننا بغیر وجہ تو اینج کر کے منہ لپیٹی رکھنا اے یہودیاں دا طریقہ ہے ہاں اگر اب دھور آ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے سردی محسوس ہو رہی ہے ایک کسی چہرے میں لپیٹ سکتے ہو پھر حرج نہیں توجہ کرنا جہاں علی پاک نے 4 تکبیریں پڑھائیاں پڑھاون تو بعد ہم دعا نہیں منگی توجہ دا طالبہ کچھ بندے آخر پہ دعا نہ منگی نا تو بھئی دعا ہوتی ہے میں ایک تری مولانا کوئی بندے آجوی ستے ہوئے یہ شرارتی اور بلاکونا کر دعا پاک جنازہ ہوتی ہے صحیح جینا نبی دی نبوت دا مذاق قرآن جنازے تو بعد باقی ہو جائے دعا نصیب ہوتی ہے کہ نہیں اجے بھی کوئی ہوئے پیٹا چھوٹے سے نہ کرے
اسے اونچی اونچی کہا مارن دی آواز حضرت علی پاک کی اڑ کے لے کر کہ علی روک تے صحیح جنازہ پڑھائے جی بالکل پڑھائے ایک ویک تے صحیح بندہ جیندا تو جنازہ چ پڑھائے میت ہے ہی نہیں بندہ جیندا ہے آپ نے فرمایا علی جیندے تے جنازہ نہیں پڑھتا علی جیندے تے جنازہ نہیں پڑھتا علی جیندے تے جنازہ نہیں پڑھتا جہاں اپنا چادر ہٹائی تو پہلے جیندا علی جنازہ پڑھا مردہ ہو گیا تو یہ علی کی آج شہادت دا دیارہ توجہ کرنا علی پاک باہر آئے نماز پڑھا کے باہر آئے ایک پچھو صحابی دوڑتا علی جی فلانا بندہ تو انگال پہ کرتا ہے علی پاک سونتا لئی آن سونی کر سبحان اللہ سونتا لئی آن سونی کر دیتی وہ پھر سجی سائڈ تو آئے یا علی فلانے دا پتر فلانا بندہ فلانے گھر دے بچوں تو ہم او ایک گال پہ کرتا ہے علی پاک تورے رہے کبھی سائڈ تو آیا اے علی فلانا بندہ فلانے دا پتر فلانی جات فلانی ذات کون قبیلہ کون گال پہ کرتا ہے علی پاک خاموشی نہ ٹوٹتے رہے وہ دوڑ کے علی نے کو راہ روک لیا جلے راہ رکانا ہوں عرض کرتا ہے علی تسی میری گال سنی نہیں آپ فرمایا تو نامی سنا یار جلے مسیح تک نکلے ہو نہیں پتہ رہا سبحان اللہ بولے جس وقت مسجد جو نکلے اس کے ٹائم میں خبر ہو گئی علی پاک نے فلانے بندے کو سنے گال میں کرتا ہے میرے پاک علی نے فرمایا تو یہ سنے پہ علی دا نام ہے کہ اس گال کٹی جی یا حضرت آپ نے فرمایا بھلا یہ ہو سکتا ہے حلالی بندہ علی نگال بھلا یہ ہو سکتا ہے حلالی بندہ علی نگال کٹے جی میں کنا نہ سنے اس علی دا نام لے کے گال کٹی آپ نے فرمایا جلیا تیرے پتہ ہی کوئی نہیں فرمایا دنیا میں کوئی ایک علی نہیں دنیا میں کوئی ایک علی نہیں پتہ نہیں اس کے علی نگال کٹی اسی میں نہیں کٹی یہ وہ علی ہے جنہیں پتہ نہیں ہوئے دشمن کا کہ نظرہ دوسری سائڈ کے در کے مروی ہدایت کی دعا کرے اچھا توجہ کرو مجمع دے اندر عبد الرحمن ابن ملجم دی خبر ہر بندے نو آئی دے ایس بندے حضرت علی نو شہید کر دی ایس بندے حضرت علی دے تلوار چلا ایس بندے حضرت علی دے تلوار چلاونے او بندہ جلے مجمع بیٹھو گیا نا وہ آکھا یار یہ ہو سکتا ہے میں علی دے تلوار چلا یار میں ایڈا بدبخت ہوں میں علی دے تلوار چلا پورے مدینے مکے کوفے دے اندر ایک گل مشہور آئی عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی پاک کو شہید کرنا ہے ایک دے وہ مجمع وچ بیٹھا تے بیٹھا نا وہ اٹھیا اٹھیمن دے نال ہی اس تلوار نو تیز کرنا شروع کر دیتا جڑے تلوار نو تیز کیتا نا تے وہ ایک صحابی بیٹھا اس آکر تلوار کیوں تیز پیا کرنا ہے اس آکر میں اٹھاں ذبح کرنا ہے تا تلوار تیز پیا کرنا وہ جنہوں نے پتا ہے کہ عبد الرحمن کا نا علی نے لے کے دسے انت قاتلی وہ صحابی دوڑ کے علی پاک کو لے آئے یا حضرت او عبد الرحمن ابن ملجم تلوار تیز پیا کرتا ہے کہ وہ قوم قتل کرنے واسطے شہید کرنے کا تیار بھی ہوتا ہے میرے پاک علی نے فرمایا ڈرن کی لوڑ نہیں میری جان وہ دے ہاتھ چلے محمد رب دے ہاتھ میں سبحان اللہ کسی اور دے ہاتھ چلے المختصر وہ بندہ حضرت علی پاک کو کلیا ملیا یا علی تسی انہیں میرا نام چلیا بلا میں تو شہید کر سکنا گلی چ ملیا یا علی انہیں تسی میرے بدنام چکیتا بلا میں تو شہید کر سکنا میرے کریم نبی دا ویر بڑے پیار میں فرمانے لا کہ یہ جڑا میں تیرا نام لیا ہے نا یہ میں آپ کو نہیں دسیا حسین کے نام نے میں دسیا یہ میں نہیں دسیا جن تو نہیں تو پتہ لگ جانا ہے وقت گزرتا رہا روزانہ وہ محبت کا دعویٰ کرے بلا میں بھی علی کو شہید کر سکنا میں اتنا بات نہیں ہو سکتا ایک دن جو ہے نماز ادا ہوئی وہ باہر نکلیا باہر نکلدیا ابو والنا تو لا کے ایک لڑکی آ رہی اس کا لباس چست آئی جنہیں آج بچیاں عورتاں لباس چست پہنی ہیں ٹیگ لباس پہنی ہیں اس باز کو لے رہا ٹیگ کا لباس آئی اس عبد الرحمن ابن ملجم کی نظر اس لڑکی نے پہی جو تو بے پردہ عورت میں ہے اس چست لباس پہننے والی لڑکی میں ہے ایمان تو فارغ ہو گیا اس نامحرم میں کے وہ دا پچھو
ٹوٹا گھر کی خبر لئی اس اپنا ایک بندہ بھیج کے آ گیا عبد الرحمان ابن ملزم تیرے نال شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کر سے اس لڑکی آ کے شادی نہ کرے سا لیکن یہ دا معاوضہ یہ دا بدلہ بڑا اوکھا ہے گل بڑی مننی پونی عبد الرحمان ابن ملزم آ گیا کوئی گل نہیں تجھے گل آپ میں مننے کو تیار ہوں اس 3000 اس وقت کے مطابق درہم و دینار منگی اس ایک غلام منگیا اس یار کچھ کنیزہ منگیا جیڑی شاید منگ دی رہی وہ جناب وہ آمین کرتا رہا اس آکر ایک گل ہی ہو رہی ہو سکتا ہے تو شادی تو انکار نہ کریں عبد الرحمان آدھا نہیں میں سب کچھ دے سکنا میں تیوں نہیں ظاہر کر سکتا وہ لڑکی آدھی انہوں نے انکر علی دا سر لا لیا علی پاک دا سر تھالی دے وچ لایا اور یہ سر چونچا بھی کھانی اسے ٹائم میں تیری ہو گئی ہوں وہ کمینہ اس لڑکی کی محبت ہے عشق کے مجازی دے اس لڑکی کی محبت کی گرفتار ہو کے ایمان تو حق دو بیٹھا عشق رسول تو حق دو بیٹھا آل رسول کی محبت تو حق دو بیٹھا ایمانداری نہ دس جیلے وہ لڑکی کی محبت آ گئی ہوں فرمان علی دا بھی یاد آیا میرے نبی کا فرمان بھی تیار آیا صحابہ کرام نے مجمع باندھا صحابہ کرام دی صحبت کو سنگت یاد آئی ہو سی بالکل یاد آئی ہو سی لیکن میں اس نتیجے میں پہنچنا یہ بندہ دنیا کی محبت ہے جناب ایک مر مٹنے نہ بھی جانا ہے تو پھر اللہ یا اپنی محبت اس کو دور کر لیتا ہے اور ایک محبت ہے ہر کوئی ہے تیار ہو کے اس وقت مسئلہ ہی کوئی نہیں بس صبح علی پاک سر اندر میں اٹھا کے تیرے سامنے لے آسا تو میرے نال شادی کرن کر تیار ہو جا عبد الرحمان ابن ملزم ایک ساتھی کو لایا او دا نام شبیب آئی او بھی لانتی آئی یہ بھی لانتی شبیب دونوں رل کے زہر لئی زہر دے وچ پانی ملایا او تلوار دو دھاری او دے ہاتھ دے وچ بھی اے دے ہاتھ دے وچ بھی عبد الرحمان ابن ملزم کلا نہیں علی دی شہادت دے اندر صرف ایک نام مشہور ہے تاریخ کا دوجا نام دے زہر علم دے وچ پائے شبیب اے لانتی شخص جڑا علی دی شہادت دے اس کی کردار دا دونوں تلواراں زہر دے وچ بجھائیاں زہر دے وچ پائیاں علی پاک اپنے گھر آ گئے جلے گھر آئے نا عشاء کی نماز پڑھ کے بستر پڑھ کے آپ بستر مبارک دے کہنے آنکھ لگ گئی ہے خالد حسین کا نام آ گیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب چاہ جلے خواب چاہے نا تنور الابصار والا لکھتا ہے تاریخ الخلفاء والا لکھتا ہے کہ لکھتا ہے کہ خواب دے اندر میرے نبی نے فرمایا علی دنیا تو کوئی شکایت کرو دنیا تو کوئی شکایت تو نہیں کوئی گل تو نہیں کرنی علی پاک بیان کر دے ہاں پاک نبی میں دنیا تو شکایت ہے کہ دنیا تو بے وفا ہے آپ
جواب دے رہے ہو، ساری رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے رہے ہو۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں اس لمحے کی گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں جن خاص تمہارے نام میں میرے بشارت ہوتی ہے۔ مختصر نماز کا ٹائم ہو گیا، فجر واسطے مؤذن نے آذان پڑھی، جب فجر واسطے مؤذن نے آذان پڑھی، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ معمول ہے کہ آذان اللہ اکبر سن لیں، گھر چھوڑ کے مسجد تشریف فرما ہو گیا، لیکن آج علی پاک نے آذان سنی، سنتا اٹھائی ادا فرمائی اور بستر مبارک تھے، اللہ کے رسول دی یاد دے کر مہر ہو گئے، اللہ کے رسول دی یاد دے کر جناب مست ہو گئے، جنہیں اتنے معلوم ہے اتنا ٹائم ہو گیا کہ جماعت کا ٹائم ہوئے، مؤذن دیکھا علی پاک تشریف فرما نہیں ہوئے، وہ مؤذن چلتا چلتا علی پاک کے دروازے پہ آئے، وہ دروازہ جنتے جبریل کوئی بغیر اجازت داخل ہو گیا۔ وہ مؤذن علی پاک کے دروازے پہ آئے، اونچی آواز میں صدا دے دے الصلاۃ الصلاۃ، ایک بڑی کسی بھی پیار نہ لو الصلاۃ الصلاۃ، معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ ہوں کے علی کے دور کی پڑھی توجہ نہ ڈالیں، دکھانا میری ذمہ داری ہوتا نا، یہ کتنے لکھے ہے وہ دکھانا میری ذمہ داری، منانا ساری ذمہ داری نہیں، منانا بندہ نہیں منے گا تو گھٹو نہ منے، ساری ذمہ داری صرف دکھانی۔ حضرت عثمان کے دور کی یہ نعرہ الصلاۃ الصلاۃ، یہ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اس وقت بھی ایک تیار نہیں، روزانہ بھی کھانا تیار۔ جتنا دور حکومت جتنے جتنے اسلامی سلطنت ہوئی، ہر مقام پہ نعرہ الصلاۃ الصلاۃ، ابو بکر صدیق کے دور میں یہ نعرہ الصلاۃ الصلاۃ، کہ میں اس جملے کو سبحان اللہ مانگ کے رہا پھر پیدا نہیں تقریر کروں گا، میرے نبی نے دور کی الصلاۃ۔ اور حضرت علی پاک کا معمول ہے کہ گھروں نکلتے ہیں نا آپ گلی میں اونچی آواز نہ اجی میں دعوت اسلامی والے صدائے مدینہ نہیں دیتے، گلی میں صدائے مدینہ نہیں دیتے، یہ نبی پاک کی سنت ہے، سنتے ہوئے بندے میں جگانا توجہ نہ سننا۔ علی پاک نے معمول مبارک ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں باہر قرآن ہمارے الصلاۃ والصلاۃ الصلاۃ والصلاۃ، یعنی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز کا خیال رکھو، لیکن آج مسجد دروازے پہ ہے، علی پاک اپنے گھر سے باہر نہیں آئے، مسجد واپس مسجد لے جائے، نمازی انتظار پہ کر، علی پاک علی مسجد نہیں آئے، یہ کا مطلب یہ نہیں علی موت کو ڈر گئے، یہ کا مطلب یہ نہیں علی آج آخری ایام میں اس کو نانا، علی پاک کے سینے میں مردوں توبہ کر رہے، مردوں توبہ کر رہے، مردوں توبہ کر رہے، محسن واپس آئے، پھر گئے، تیسری مرتبہ روایت کے اندر ترائے محسن دروازے پہ آئے، علی پاک نے بستر چڑھیا، آپ کا ایک غلام آئے، آپ نے فرمایا نہیں روکی نہیں، یہ یار یار ملے مہینہ پہ ہوئے رکاوٹوں چنگیاں نہیں لگتیاں۔ مختصر امام حسن بھی نال آ گئے جن سارے رل کے گھروں باہر نکلے، ایک روایت ہے کہ دروازے کو نکلتے ہی انہیں حملہ کیتا، دوسری روایت ہے آپ عین مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت انہوں نے حملہ کیتا، اور تیسری روایت ہے کہ آپ مصلی پہ جماعت فرما رہے ہیں اس وقت حملہ کیتا۔ توجہ نہ سننا، میں وہ روایت سنا رہا ہوں جی مسجد میں داخل ہونے ہی حملہ کیتا ہے، جہاں آپ مسجد میں یعنی آپ اپنے گھر سے باہر نکلے نے، اے جملے سے بڑی توجہ نہ سننا ہے، جہاں اپنے گھر سے باہر نکلے نے اس کنویں سے باہر نکلے نے جتنے نبی پہلے سلام کرتا اور اللہ نے گھر چلا کر جب اس دروازے سے باہر نکلے سارے شہر دی بکھاں کو آ گئی، جاگ دے تو بیٹھے ہو، سارے شہر دی بکھاں کو آ گئے، علی پاک کے سامنے آ گئے، اونچی اونچی آوازیں کرنی شروع کی تھی، علی پاک کے سامنے اونچی اونچی آواز، بہت پتہ ہے بطخ کی آواز بڑی زیادہ ہوتی ہے، وہ اونچی اونچی آواز نال بولنا شروع کیتا ہے، علی پاک رومن لگ گئے، دوسری سائڈ تے گئے، پتھرا روک لیا ہے، پھر اس سائڈ تے مڑے پتھرا روک لیا ہے، امام حسن عرض کرتے ہیں بابا یہ پتھرا اگے کدی نہ میں جملے فضائل کی طرف سے سنا رہے بڑی توجہ دا تاجرہ مندردار رکھنا ہے، اور پتہ لگا بھی ہے کہ اے
حافظ مسیح کے لب سے حاکم عامر کا مسیح کے لب سے قیامت رہتے علی مسیح کے ذریعے ابھی روک کے رکے نہیں کھائیں ایکھائی روک کے دے جناب دا تھوڑا جا بھول ہوئے بدخم کی میں پتہ لگ گیا آج علی دا آخری دیا رہا تھوڑا جے سمجھ کے بول رہا بدخم کی میں پتہ لگ گیا آج علی دی آخری نماز بدخم کی میں پتہ لگ گیا آج دی نماز تو باپ علی اس مسجد اندر نماز ادا بھی کرے یہ غیرت ایمانی کا بولے جملہ دل میں گھر کرے میں سنانا چاہنا چیرا رب بدخم کولو موت نہیں ہوئے گا چیرا رب بدخم کولو اپنے بندے کی موت کا ٹائم نہیں رکے گا ایمانداری کا رس اپنے محبوب بندے کو بھی دے دیتا ہے حضرت علی پاک نے جنہیں دیکھا بدخم راہ نہیں پہ چھوڑ دیا حضرت علی پاک نے دو ہتھاں کا سہارا دیتا آپ نے فرمایا تمہاری بڑی مہربانی تسی میں نے فقط میں بڑی تمہاری مہربانی ہے تسی میں حوصلہ پہ دینی ہو تسی میں آن والی شہادت روکنی پئی ہو میں مہربانی تمہاری ادا کرنا شکریہ ادا کرنا لیکن میں تمہارا رونے ویکھاں تے یار دی ملاقات تہاڈا روون ویکھاں تہاڈی تے اپنے درمیان جدائی ویکھاں یا یار دی ملاقات ویکھاں آپ نے فرمایا گھبراون دی لوڑ نہیں جیڑی قسمت وچ جو لکھیا ہے جیڑی قسمت وچ جو لکھیا ہے آخری لمحے تائیں جیڑی قسمت وچ جو لکھیا ہے اس پا جانا ہے اودی قسمت وچ لعنت لکھی ہے اس آج لعنت پھٹ رہی ہے میری قسمت وچ رحمت لکھی ہے میں رحمت دا حقدار بن جاؤں ایک بار پھر آپ کو سبحان اللہ حضرت علی پاک نے شکریہ ادا کیا بدخم روندیاں روندیاں علی پاک کے پیچھے چل دی آئی علی پاک مسجد میں داخل ہوئے دعا ہوئی مسجد میں داخل ہوئے کیا مسجد میں داخل ہوئے وہ دو لانتی ہتنا عبد الرحمن ابن ملجم جان جو عبد الرحمن بہت پیارا نام میرے نبی نے فرمایا چند پیارے نام ہیں ایک عبداللہ بڑا پیارا نام ہے ایک عبد الرحمن بڑا پیارا نام ہے تجھے محمد تیرا محمد بڑا پیارا نام ہے کئی نام بڑا پیارا ہے نام دی گل نہیں کردار دی گل ہو رہی نام سونا ہی ہے نا لیکن کردار بھی چنگا ہوئے نام چنگا ہوئے تو کردار بھی چنگا ہوئے المختصر جہاں آپ داخل ہوئے ان دو میں شکی القلب لانتیاں نے حضرت علی پاک تے ضربہ لائی جان باغی نال حملہ کیتا او جڑا شبیب ہے او دی تلوار سیدھی آپ تو ہٹدی ہوئی چوک کے دیوار تے لگی ایک روایت میں دروازے تے جا لگی تے جڑا عبد الرحمن ابن ملجم ہے اس لانتی دی تلوار حضرت علی پاک دے امامہ شریف نو چھیڑتی ہوئی آپ نے سر اقدس کے بالکل درمیان وچ لگی حتیٰ کہ میری زبان نو اے زیب نہیں دیتا آپ دا سر اقدس آپ نے سر اقدس کو شیواب پہ گیا میرے خیال اللہ سے براسل آپ نے سر اقدس کو شیواب پہ گیا کہ دوجہ لفظ سمجھانا اپنی پنجابی دے اندر آپ دا سر اقدس پھٹ گیا خون دا فوارہ چلنے لگ گیا تلوار چلدی چلدی آپ دے ناک مبارک دیں دماغ دے وچو گزر کے اتھو تک پہنچی جہاں اس مقام تے آئی حضرت علی پاک نے فوراً فرمایا اس قاتل نو جاون نہ دی وے اس قاتل نو جاون نہ دی وے توجہ نہ جملہ سننا اس قاتل نو جاون نہ دی وے سارے نبی دے صحابی دوڑ پے انہاں جناب نو پھدن دی کوشش کیتی گرفتار کرن دی کوشش کیتی او خالی ہاتھاں او دے ہاتھ دے وچ تلوار آئی دو دھاری اس چواں سیڈاں تو ایک تلوار گھماونی شروع کر دیتی کئی صحابہ دے ہاتھ کٹ گئے کئی صحابہ دے چہرے تے زخم آ گیا کئی صحابہ دے سینے دے اندر پیٹاں دے اندر اس تلوار کو ٹھوک دیتا حتیٰ کہ 17 صحابی بھائی اس سے مقام تھے پورا پور ہو گئے ایک صحابی کھڑا اور نام مہینہ بن شعبہ ہے اس جناب فوراً اس آقا ایک ہاتھی نہیں بھی ہوگا اس لائی آپی مدار جہاں تلوار مارے لگا اس چپائی انتے مدار کے این مارے دیئے دھوبی چھٹا دیتا ہے
چھوڑ دیو صحابہ سارے ہٹ جاؤ میری پھر چھوڑ دیو یا حضرت خون دے نال زمین تارو گئی تسی چل نہیں سکتے آپ نے فرمایا میں حکم دے رہا خبردار میرے کوئی غریب بنا کے پیچھے ہٹ جاؤ سوائے میرے بیٹے ہو سوائے میرے گھر والے ہو میرے صحابی روئے بنا کے حضور اسی ساتھ ناراض ہوئے ہوئے ہو آپ نے فرمایا نا ناراض نہیں میں نہیں چاہتا کہ تسی میں اٹھا کے دروازے پہ لے جاؤ ایک جملہ جو تسی دل میں بہاریاں تے انشاءاللہ میرا حق ادا ہو جائے کہ تسی میں اٹھا کے دروازے پہ لے جاؤ ہو سکتا ہے میری بیٹی میری حالت دیکھ کے برداشت نہ کرے ہو سکتا ہے میری گھر والی میری حالت دیکھ کے برداشت نہ کرے انہوں نے منہ آواز نکلے کہ تسی غیر محرمانہ کرنا تے میرے علی میری پسند نہیں تواڈے غیر محرم نامحرماں دے کناں تے آواز پڑے علی میں گوارا نہیں علی گلی دے وچ شہید کا ہو سکتا ہے اپنی دنیا کی آواز نامحرماں دے کناں تے نہیں پا سکتا صحابہ پیچھے تھے امام حسن نے اٹھایا گھر آ گئے آپ نے فرمایا اے حسن عبد الرحمان لائے جی بابا جی اس کا میں آپ نے فرمایا کہ نواں بستر نہ پیا ہو بیٹھا سلام ہے اس سیرت نو سلام اس صورت نو سلام اس انداز نو سلام فرمایا کہ کام نواں بستر بچھاؤ یہ نواں بستر بچ گیا آپ دے گھر والے جاتے بھی دل ہوندا پہ نوی شاہ استعمال نہیں ہوئی چلو کرتے جانے زندگی دا پتہ نہیں علی پاک نے فرمایا میں اٹھائی لیٹنا ایک جس میرے سر تے تلوار چلائی اس بندے کا نواں بستر بچھاؤ جنہیں نواں بستر بچ گیا حضرت علی پاک نے فرمایا یہ واسطے ٹھنڈا شربت تیار کرو سبحان اللہ اسی نکی جہی لڑائی کو گال سے کٹے تے سارے فوتیاں کو روک جاتا ہے جنازے کو روک جاتا ہے لین دین کو روک جاتا ہے دکھ سکھ کو روک جاتا ہے یہ علی کا نعرہ مار رہے ہیں یہ علی کی سیرت کا بنا رہا ہے گھر میں دودھ بکری کا چویا گیا دودھ گرم کیتا گیا جب دودھ گرم کر کے علی پاک لے آیا گیا ہو سکتا ہے 20 سال آ جائے تے ذرا تقریر دکھائی ختم ہو جاتی آخری جملے کا مطلب سنی جب وہ گرم دودھ امام حسن نے علی پاک کو عطا فرمایا علی پاک نے فوراً فرمایا اے حسن اے حسن میری تلوار لگی ہے تے میری گرم دودھ پیوندے پئے تے یہ ساری رات چاہ کے پتہ کھڑے ہو پیوندے پئے سبحان اللہ میں ہن اپنی نظر نال پڑھ کے آیا علی پاک نے فرمایا میری تلوار لگی ہے تے میں اودی تلوار دی ذرا وچ آ کے لہو لہان ہویا میری تو صرف تلوار لگی ہے تے گرم دودھ پیوا رہے ہو تے میرا تلوار چاہ کے ایڈی وزنی تلوار چاہ کے حملہ کیتا اس ایک تو تھک گیا اس نا ایک دودھ پیوا آپ سن اے علی دی سیرت ہے اے علی دا مقام ہے اے علی دا کردار ہے جڑے او گرم دودھ اس عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف لے آیا گیا اس شکی القلب جڑا بندہ اندروں گندا ہوئے وہ ہر شے گندی نظر آئے جڑا بندہ اندروں چنگا وہ ہر شے چنگی نظر آئے وہ میرے کریم نبی بیٹھے عبد الرحمن ابو جہل گزریا جلے ابو جہل گزریا نہ تو نبی پاک نو ویکھ کے غصے نال پیا کہ علی اعوذ باللہ تواڈے جیا تا کوڑا کوئی تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق آ گئے انہاں ویکھیا نبی دا چہرہ انہاں آکھیا کائنات بہت سونی ہے پر ساڈے یار ورگا ہی کوئی میرے نبی نے فرمایا وہ اسی سچ آکھیا تو ہی سچ آکھیا توجہ دا طالب گلاں ہور ان دوویں سچیاں کیویں او ایک بندے قلعہ ٹھوکیا دوے پاٹ چھوڑیا جلے پوچھیا کہ انہاں آکھیا او نہیں اتنا ثواب ہے نہیں اتنا ثواب ہے توجہ دا طالب بھئی اس چنگا آکھیا ہے اس مندا آکھیا تے سارے دوویں اکو جے وہ بھی سچا اے بھی سچا میرے نبی نے فرمایا میں ایک شیشہ ہوں ہر بندہ اپنا منہ ویچ لیتا ہے میں ایک شیشہ ہوں توجہ دا طالبہ میں ایک شیشہ ہوں ہر بندہ اپنا منہ ویچتا ہے اور جڑا سونا ہوئے وہ مینوں ویکھ کے آتا ہے نبی سونا ہے جڑا آپ کوڑا ہوئے اندر دا ایمان دا کالا ہوئے اور نبی کو ویکھ کے آتا ہے علی اعوذ باللہ نبی پاک اتنے حسین نہیں تہی ہن علی پاک وہ آپ نے فرمایا کو تلوار چاہ کے تے میرے تے ماری تھک گیا ہو سی ان دودھ پیواؤ وہ اندر دا کمینہ اوسا کا لگتا ہے وچ علی پاک زہر لائی ہو سی وہ سکر میں نہیں پیتا
نہیں، تینوں پتہ ہی نہیں کہ نبی دی آپ دی سیرت کیا ہے۔ المختصر وقت گزرتا رہا، اس لانتی اپنی اس آخری ایام دے وچ بھی، آخری دنوں دے وچ بھی اس توبہ کوئی نہ کیتی۔ ایک روایت ہے کہ علی 2 دہاڑے یعنی آپ حیات رہے، ایک کے بعد دوسرے دن آپ شہید ہو گئے۔ جس وقت آپ شہید ہو گئے نا، شہادت تو پہلے آپ نے فرمایا بھئی جس وقت تک میں زندہ حیات رہا اس میرے دشمن کو کچھ نہیں آکھنا، جے میں شہید ہو جاواں پھر میرے پیچھے